السلام علیکم ناظرین، سلمان ظفر پاک یو ایس میڈیا کی طرف سے ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ جیسا کہ آپ کو پتا ہے، جب بھی ہم آتے ہیں مختلف قسم کے موضوع پہ ہم بات کرتے ہیں، تو اسی طرح آج ہمارا جو موضوع ہے افغانستان کے بارے میں ہے۔ جیسا کہ پتا ہے آپ کو کہ پچھلے 1-2 ماہ سے سلسلہ چل رہا ہے کہ امریکن فوج جو ہے، آرمی جو ہے وہاں سے واپس بلا لی جائے گی، اور طالبان میں بھی ذرا تھوڑی سی ہلچل شروع ہو گئی ہے۔ اس کے بارے میں بات کرتے ہیں، تو آج ہمارے ساتھ سینئر موسٹ جرنلسٹ جو ہیں علی سلمان صاحب، وہ ہمارے ساتھ ہیں۔ تو ان سے آج مشورہ کرتے ہیں، پوچھتے ہیں کہ کیا اس کا ہوگا جب یہ طالبان، جب امریکی فوج جو ہے افغانستان سے نکال لی جائے گی، تو اس کے بعد یہ کہ کیا ہوگا افغانستان کا۔ تو السلام علیکم علی سلمان صاحب۔ وعلیکم السلام جی، بہت شکریہ آپ کا، آپ نے بڑی عزت افزائی کی مجھے بلایا۔ تو کیا حال ہے؟ ٹھیک ٹھاک؟ افغانستان سے یہ جو امریکی فوجیں واپس جا رہی ہیں، مجھے یہ لگتا ہے کہ ایک دفعہ پہلے بھی یہ امریکی فوجیں واپس گئی تھی اور اس کو مجاہدین کے حوالے کر گئی تھی، بلکہ ان کو مجاہدین کے حوالے بھی نہیں کر گئی، کسی کے بھی حوالے نہیں کر گئی تھی۔ اور اس کے بعد پھر یہ مختلف، جو آپ کو یاد ہوگا کہ روس، چین، انڈیا، پاکستان اور یہ آپس میں پھر، اور ایران، یہ پھر ان کے مختلف گروہ بنے، پھر مقامی ان کی آپس میں لڑائی اور ایک لمبی جنگ و جدل ہوئی، جس کے بعد یہ طالبان جو تھے وہاں پہ انہوں نے قبضہ تو کیا، لیکن اس کو کسی نے 3 ملکوں کے علاوہ کسی نے اس کو قبول نہیں کیا۔ اب مجھے یہ لگتا ہے کہ ایک بار پھر تاریخ اپنے آپ کو دہرانے جا رہی ہے، اور یہ جو تھے امریکی صدر جو بائیڈن، انہوں نے افغانستان کے صدر کو یہ واضح الفاظ میں کہہ دیا کہ اب وہی ہوگا وہاں پہ جو آپ چاہیں گے۔ کہنے کا مطلب یہ تھا ان کا کہ اب آپ اپنے آپ پر رہیے، یو آر ایٹ یور اون۔ اچھا، اور مجھے یہ لگتا ہے کہ اب ان کی کوئی دلچسپی بھی نہیں ہے کہ وہ کسی طریقے سے وہاں کے اوپر افغانستان کے اندر اپنی کوئی ان کے معاملات کو سیٹل کرنے کی کوشش کریں۔ میرا خیال ہے کہ وہ یہاں سے اب چھوڑ کر جا چکے ہیں۔ اب وہ کہتے ہوں گے نا، ظاہر ہے اتنا پیسہ بھی خرچ لیا ہے اور خرچ بھی رہے ہیں وہاں پہ امریکہ، تو وہ کہتے ہوں گے کہ اپنا ملک سنبھالو اب۔ ہاں، اب وہ یہ ہے کہ اب ان کا، میرا اپنا یہ خیال ہے کہ اب وہ یہ ہے کہ انہیں ان کے حال پر چھوڑ کے چلے گئے ہیں۔ لیکن اب جو نئی سچویشن ہے، وہ امریکہ کو اگر ہم اپنے ذہن سے نکال دیں کہ جب امریکہ چلا گیا اور امریکہ کی کوئی دلچسپی باقی نہیں رہی، تو اس کے بعد کیا وہاں پہ سچویشن ہوگی، تو اس کے اوپر ہم اپنا تجزیہ کر سکتے ہیں۔ میرے اپنے خیال کے مطابق اب یہ امریکہ کوئی سیاسی طور پہ کچھ تھوڑا بہت کر دے تو کر دے، کوئی سی آئی اے کوئی ان کی جاسوسی کے طور پہ کچھ تھوڑی بہت ان کی کوئی ہیلپ کر دے تو کر دے، لیکن کوئی زیادہ لمبے عرصے تک مجھے ایسا نہیں لگتا کہ امریکہ کی کوئی دلچسپی ہوگی، وہ وہاں پہ کوئی پیسے انویسٹ کریں گے یا وہاں پہ کوئی اپنے ریسورسز جو ہے اس کو لگائیں گے۔ مطلب کہ دلچسپی جو ہے وہ ختم ہو گئی تقریباً ختم ہو چکی ہے۔ اور یہ تو فوجیں تو اب نکلی ہیں، لیکن یہ تقریباً 1 سال سے جب سے یہ بات چیت چل رہی تھی طالبان کے ساتھ امریکی فوجوں کی، تو ایک بھی گولی دونوں طرف سے ایک دوسرے کے اوپر نہیں چلائی گئی۔ بالکل ٹھیک ہے، امریکی نہیں لڑے، صرف افغان فورسز لڑتی رہی ہیں، جن کو وہ تھوڑا بہت تکنیکی سہولیات ضرور دیتے ہوں گے، مشورے ضرور دیتے ہوں گے، تو لیکن امریکیوں نے وہاں پہ لڑائی نہیں کی۔ تو جب وہ وہاں پہ رہتے ہوئے انہوں نے کوئی لڑائی نہیں کی، تو اب وہاں سے جانے کے بعد وہ کیا وہاں پہ لڑیں گے؟ وہ فائدہ بھی نہیں ہے، کوئی لڑیں گے بھی نہیں، نہ ان کو کوئی دلچسپی ہے۔ میرا اپنا خیال یہ ہے کہ اب ایک بار پھر یہ وہاں پہ انتشار کی صورتحال ہوگی، اور طالبان اور مختلف جو گروپ ہیں وہ لڑیں گے افغان فورسز کے ساتھ، اور کوئی نئی صورتحال وہاں پہ بنے گی۔ لڑیں گے، پھر وہ 5 سال 10 سال لڑتے رہیں گے، پھر یہ چلے جائیں گے وہاں پہ۔ یہ سلسلہ بس یہ افسوسناک ہے، بہت افسوسناک جو ہے سچویشن ہے۔ لوگ مرتے ہیں، بچے یتیم ہوتے ہیں، عورتیں بیوہ ہوتی ہیں، لوگ معذور ہوتے ہیں، غربت ہے، افلاس ہے، بہت صورتحال ہے وہاں پہ۔ ہاں، تو مطلب یہ کہ اب افغانستان میں وہی سلسلہ دوبارہ شروع ہو جائے گا کہ طالبان اگر آگے آ جاتے ہیں تو وہی ہے کہ لڑکیوں کے اسکول بند ہو جائیں گے، گھروں میں ٹی وی وغیرہ جیسے پہلے توڑے تھے انہوں نے گھروں میں جا کے ٹی وی وغیرہ، وہی صورتحال پھر ہو جائے گی۔ اب یہ پہلی بات تو یہ کہ کیا طالبان آ جائیں گے، نمبر 1۔ نمبر 2 کہ کیا طالبان وہی طالبان ہے جو پہلے تھے، دوسرا سوال۔ تیسرا سوال یہ کہ کیا طالبان یہ ایک ہی چیز ہے؟ تو اس کا سب کا جواب یہ ہے کہ طالبان بیسیکلی یہ تو مختلف جنگجو گروپ ہیں
جو وہاں پہ لڑ رہے ہیں، اور اس وقت ان کا یک نکاتی ایجنڈا تھا کہ یہاں سے امریکی فورسز واپس جائیں. اس کے بعد اب یہ مختلف محاذوں پہ مختلف دھڑے جو ہیں وہ لڑیں گے اور وہ آگے چلیں گے. اور مجھے نہیں لگتا کہ یہ جو پرانا ایجنڈا تھا طالبان کا وہ اس طریقے سے دوبارہ عمل پیرا ہوگا کہ وہاں پہ اسکول بند کیے جائیں گے اور وہ بچیوں کو اس طرح مارا پیٹا جائے گا یا ان کی تعلیم پہ ایجوکیشن ہوگی. یہ تو بعد کی باتیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ ابھی تو لڑائی ہونی ہے اور کون کس طرف ہے یہ سیٹلمنٹ ہوگی. اب دیکھیں وہاں پہ ایران کے بہت زیادہ سٹیکس ہیں. بالکل. رشیا، آپ بتائیں کہ کیا روس یہ چاہے گا کہ وہاں پہ کوئی ایسی حکومت ہو جو روس کے خلاف ہو؟ کبھی بھی نہیں چاہے گا. وہ بھی نہیں چاہے گا. اور وہ طالبان کو بھی انہوں نے نہیں چاہا تھا، تو وہ بھی ایک ایکٹر. پھر ایران جس کا بارڈر لگتا ہے وہاں پہ، جنہوں نے شمالی اتحاد کی حمایت کی تھی، اور جب طالبان کی بھی حکومت تھی تو ایک 5% حصہ ایسا تھا افغانستان کا جو شمالی اتحاد کے زیر اثر تھا. تو وہ بھی ایک فیکٹر ہے وہاں پہ. پھر انڈیا نے وہاں پہ کوئی 3 ارب کے قریب سے زیادہ، انہوں نے وہاں پہ $3 ارب سے زیادہ کی انہوں نے انویسٹمنٹ کر رکھی ہے. وہاں پہ ان کی کمپنیاں کام کر رہی ہیں، وہاں پہ ان کے لوگ کام کر رہے ہیں. تو اب انڈیا کی وہ سچویشن نہیں ہے جو پہلے تھی، تو وہاں پہ ان کے بھی سٹیکس ہیں. پھر پاکستان ہے، پاکستان براہ راست افغانستان میں ہونے والے حالات سے متاثر ہوتا ہے. تو وہ پاکستان، اور کہا یہ جاتا ہے کہ سب سے زیادہ اثر و رسوخ پاکستان کا افغان طالبان کے اوپر. تو یہ پاکستان بھی ہے وہاں پہ اپنی جگہ پہ. پھر ایک گورنمنٹ جو اور ایک فورس جو امریکہ نے وہاں پہ بنائی ہے، جسے افغان فورسز ہم کہتے ہیں، جو فوج ہے جس کے اوپر ٹریننگ دی ہے، جس کو یہ کئی ارب ڈالر سالانہ یہ دیتے رہے ہیں، وہ بھی ہے وہاں پہ. بالکل. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑی بات جو ہے اس وقت جس کو ہمیں دیکھنا پڑے گا، جو مسئلہ درپیش آ جائے گا، کہ یہ طالبان کے ساتھ اب جب طالبان کے حوصلے بلند ہو گئے، افغان سیکیورٹی فورسز کے حوصلے ختم ہو گئے، تو ہو سکتا ہے کہ طالبان ایک بار پھر کابل پہ قبضہ کر دیں. ہاں، یہ لگ رہا ہے ہونا امید ہے کہ ایسا ہی لگ رہا ہے کہ ایسا ہوگا. ہاں، ہو سکتا ہے کہ ایسا ہو کہ طالبان وہاں پہ دوبارہ امید تو نہیں کرنی چاہیے، مگر یہ ہوگا، ہو جائے گا. ویسے لگ رہا ہے، یہ لگتا ایسا ہے کہ وہ پھر قبضہ کر سکتے ہیں. اگر وہ قبضہ کر لیتے ہیں تو ایک دفعہ پھر وہ خانہ جنگی کا معاملہ شروع ہو جائے گا، کیونکہ وہاں پہ آپ کو پتا ہے دیوبندی، سنی، بالکل شیعہ، یہ فیکٹر اپنے اپنے سر اٹھانا شروع ہو جاتے ہیں. وہ لڑائی چلتی ہے، قتل و غارت گری ایک علیحدہ شروع ہو جاتی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اکانومی، افغانستان کو موجودہ صورتحال میں اس غربت زدہ صورتحال کو برقرار رکھنے کے لیے بھی کوئی 7 سے 8 ارب ڈالر سالانہ چاہیے ہوتے ہیں. 7 سے 8 ارب ڈالر سالانہ کہاں سے؟ اچھا. پاکستان میں تو یہ ہے کہ اوورسیز جو ہیں وہ بہت زیادہ رقومات جو ہیں وہ بھیجتے ہیں، تو پاکستان کا کچھ نہ کچھ سلسلہ چل رہا ہے. کچھ ایکسپورٹ ہے، تھوڑی بہت کاٹن کی ایکسپورٹ ہو جاتی ہے، کچھ اور چیزوں کی ایکسپورٹ ہو جاتی ہے، کچھ سروسز ہیں جو پاکستانی باہر بیچتے ہیں. افغانستان میں تو یہ کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے وہاں پہ. تو یہ 7-8 ارب ڈالر کون دے گا اور یہ کہاں سے آئیں گے؟ تو یہ کچھ ایسی باتیں ہیں جن کو اوپر دیکھنا پڑے گا. مجھے تو بہت افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ کچھ اچھی صورتحال نظر نہیں آ رہی. اس کے کہ آپ یہ ایک خواہ خواہ کا ایک خوشیاں منا لیں، ڈنکے بجا دیں کہ جی غیر ملکی فورسز آئی تھی، وہاں سے ناکام ہو کے واپس چلی گئیں، اور وہ یہ ہو گیا جی وہ ہو گیا، ہم نے قبضہ. بھائی آپ قبضہ کر کے پھر اس کے بعد آپ کیسے سسٹین کریں گے؟ ایک مضبوط سیاسی حکومت جب تک قائم نہیں ہوگی، لوگوں کے معاشی مسائل حل نہیں ہوں گے. صحیح بات ہے. تو میں ناظرین کو ایک چیز اور بتا دوں کہ اس میں جو ہے نا، یہ اب علی سلمان صاحب جیسے میں نے سینئر جرنلسٹ کہا تھا، تو ان کے پاس بہت زیادہ معلومات ہیں، اس لیے کہ یہ BBC کے لاہور کے نمائندے بھی رہ چکے ہیں کافی سال، تو ان کے پاس بہت زیادہ جو ہے نا معلومات ہے. تو اسی لیے اس پوائنٹ کے لیے افغانستان کے لیے آج انہیں جو ہے نا وہ دعوت دی تھی ہم نے کہ ہمارے پروگرام میں شامل ہوں. تو اچھا علی سلمان صاحب، آپ یہ بتائیں کہ پاکستان کی صورتحال بتائیں. فوجی اڈے دے چکے ہیں پاکستان گورنمنٹ کے نہیں دیے؟ دیکھیں، میں اس معاملے پہ نا میں یہ سمجھتا ہوں کہ مجھے کوئی اعتبار نہیں ہے پاکستان کے اوپر. بالکل. میں نے مشرف کا دور دیکھا، یہ کیٹیگوریکلی کہتے رہے کہ ہم نے کوئی اڈے نہیں دیے، کوئی اڈے نہیں دیے،
اور شمسی ایئر بیس آپ کو پتا ہے بالکل وہ بھی دیا ہوا تھا, ایک اور بھی انہوں نے ایئر بیس دیا ہوا تھا, اور یہ حد تک تھی کہ جو پاکستانی فضائیہ تھی ان کا کوئی اختیار نہیں تھا, وہ کسی کو پوچھ نہیں سکتے تھے, کر نہیں سکتے تھے, اور امریکی جو پائلٹ تھے وہ ان کو گالیاں تک نکال دیتے تھے کہ تم نے بیچ میں مداخلت کیوں کی. تو اچھا پوری ایئر کوریڈور دیا ہوا تھا ان کو, اڈے دیے ہوئے تھے, اور ہمیں مسلسل یہ کہہ رہے تھے کہ وہ مشرف نے بیڑا گرک کر دیا تھا, وہ جو پاکستان میں بھی دہشت گردی شروع ہو گئی تھی نا, مطلب ہاں کہ جی. تو ہر جگہ یہ پہ. اب اگر یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اڈے نہیں دیے, ہم نے اڈے نہیں دیے, تو میں نے جب تک میں یہ بات امریکہ نہ کہہ دے ہم، کہ ہمارے وہاں پہ کوئی اڈے نہیں ہے, میں اس ہم، بات کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں. ہم. اور میں اس معاملے میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ وہاں پہ اڈے دیے ہیں کہ نہیں دیے, کچھ نہیں میں کہہ سکتا اس بارے میں. ہاں البتہ مطلب وہ مسلسل یہی کہہ رہے ہیں کہ ہم نے نہیں دیا. مطلب یہ پولیٹیکل مطلب کہ یہ ہو سکتا ہے نا کہ یہ بیان دیا جھوٹ دیا ہو بولتے ہیں پاکستان انہوں گورنمنٹ نے, نے. پاکستانی فوج اور یہ پاکستانی حکومت یہ جھوٹ بولنے میں بہت ماسٹر ہے. انہوں نے کارگل کے اوپر فوجیں چڑھا دی تھی, بالکل اور ہمیں سب کو یہ کہہ دیا کہ جی یہ تو مجاہدین ہے وہاں پہ, وہاں ہاں پاکستانی فوجیں نہیں ہیں. ہم ہر جگہ پہ ہر فورم کے اوپر یہ بات کرتے رہے کہ نہیں جی وہ تو مجاہدین ہیں, وہ تو وہ لڑ رہے ہیں, اور بعد میں پتہ چلا وہ پاکستانی فوجیں ہیں. تو ہم تو کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں. منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے تھے. ہاں, اور پاکستان گورنمنٹ کھڑی تھی, حکومت کو نہیں پتا تھا اس چیز کا. حکومت کو نہیں پتا. میرا مطلب ہے کہ یہ حکومت اگر جھوٹ بولتی ہے تو یہ پاکستانیوں کے لیے, شہریوں کے لیے شرمندگی کا سبب ہے, شرمندگی ہے, بالکل شرمندگی ہے. تو اب میں تو یہ شرمندگی اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہوں کہ میں پھر دوبارہ شرمندہ ہوں کیسی معاملے کے اوپر کہ جس میں یہ پہلے بھی جھوٹ بولتے رہے. آپ کو پتا ہے کہ ہمارے ایک دوست تھے, ساتھی تھے, آپ کے بھی ساتھی تھے, حیات اللہ نیشن کے جو رپورٹر تھے, بالکل. ہاں جی, ان کو آئی ایس آئی نے مبینہ طور پہ کہا جاتا ہے کہ ان کو شہید کیا گیا, نامعلوم شہید کر دیا. ہاں لوگ الزام آئے چلے جاتے. پھر ان کی بیگم صاحبہ جو تھی وہ مقدمہ لڑی تھی, ان کو بھی شہید کر دیا گیا. بالکل. تو وہ کس بات پہ شہید کیا گیا تھا کہ انہوں نے وہاں سے کچھ تصویریں بھیجی تھی, ایک وہاں پہ دھماکہ ہوا تھا, پاکستانی فوج کا یا پاکستانی حکومت کا یہ کہنا تھا کہ آپ یہ کہہ دیں کہ یہ ایک بم نصب کیا گیا تھا مقامی طور پہ اور اچھا وہ بلاسٹ ہوا ہے. اچھا. انہوں نے وہاں سے تصویریں بھیجی کہ نہیں جناب یہ تو راکٹ کا حملہ ہوا, اور انہوں نے اردو کی تصویریں بھیج دی جو اخبارات میں چھپ گئی اور وہ انٹرنیشنل میڈیا میں چلے گئی. تو اس وقت یہ پالیسی تھی کہ جی پاکستان کی جو سرزمین ہے اس کے اوپر کوئی ڈرون حملہ نہیں ہوا, یا اس کے اوپر کوئی غیر ملکی جو تھا وہ حملہ نہیں کر سکتا. تو انہوں نے کہا جی یہ انہوں نے پاکستان سے غداری کی. بعد میں پھر جب ڈرون حملے ہونے شروع ہوئے تو پھر وہ پالیسی تبدیل ہو گئی, سارا کچھ سامنے آ گیا نا. لیکن وہ بیچارہ ہمارا صحافی وہ مارا گیا ان کے جھوٹ کو. اندازہ کریں دیکھیں, حالانکہ وہ تھا میزائل کا حملہ تھا اور وہ امریکی فوجوں نے کیا تھا. بعد میں وہ ڈرون سے حملے کرتے رہے, کتنے حملے انہوں نے کیے, لیکن اس وقت اس نے یہ بات کر دی تو وہ غدار قرار پایا. بالکل بالکل. اور بعد میں ساری چیزیں سامنے آ گئی, بعد میں آگے سامنے آ گئی. تو اب میں بتایا, آپ نے مجھ سے وہ سوال پوچھ لیا جس کا میں اپنی کریڈیبلٹی خراب کر دوں اگر میں یہ کہوں کہ ہاں جی ان کو اڈے نہیں. نہیں, صحیح بات, صحیح کہہ رہے ہیں, بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ. ہوتا ہے ایسے ہی آیا نا اصل میں. ہاں جی ہوتا ہے اس کی بنیاد پہ میں اس بات کا میں معذرت کے ساتھ میں اس بات کا نہیں ٹھیک ہے نا, اپنا جو ہے نا آپ نے مطلب اچھا اس کا جواب دیا ہے کوشچن کا. تو اس لیے کہ یہ تو ایک وہاں پہ ریت چلی ہوئی ہے نا, گورنمنٹ کوئی بھی ہو جھوٹ بولنا سمجھتے ہیں کہ میں مطلب میں یہ نہیں کہتا کہ دوسری حکومتیں جھوٹ نہیں بولتی ہوں گی, جھوٹ بولتی ہوگی, امریکہ کی بھی جھوٹ بولتی ہوگی, لیکن میں اس جھوٹ کا حصہ نہیں بننا چاہتا. نہیں بننا چاہتے, وہ بہت اچھی بات ہے یہ. اسی طرح آپ دیکھیں نا کہ مداخلت, امریکہ نے مداخلت اتنی ہو رہی تھی اس ٹائم پہ کہ اسی وجہ سے اسی کے بیس پہ تو پھر وہ اسامہ کو بھی لینے آگے, وہ ہاں جی وہاں پہ آگے, یہاں پہ آ کے انہوں نے اٹھا کے لے کے گئے ہیں. اور پچھلے دنوں وہ واٹس ایپ پہ کوئی چل رہا تھا کہ کوئی پتہ نہیں بریگیڈیئر صاحب ہیں, ان کو انعام ملا اور وہ کیلیفورنیا میں رہ رہے, پتہ نہیں سچ جھوٹ کیا چلتا رہتا ہے. اچھا, اس کے بارے میں تو ہمیں پتہ نہیں ہے. اچھا, لیکن جی کہ انہوں نے وہ کیا ان کی مدد کی تھی تو اس کے عوض ان کو پتہ نہیں کتنے $1 ملین ملے, وہ آج کل کیلیفورنیا میں رہتے. اس طرح کی باتیں چلتی رہتی, جھوٹی سچی ہمیں نہیں پتا. ملے بھی ہوں گے بہرحال کہیں نہ کہیں سے تو سپورٹ تھی, جو 2 گھنٹے کی وہ فلائٹ ہو گئی. بالکل وہ سپورٹ کوئی سویلین تو نہیں دے سکتا. سپورٹ تو پوری تھی, اور سپورٹ جو ہے وہ کوئی سویلین نہیں دے سکتا. نہیں آبویسلی نہیں دے سکتا نا, وہ تو اپنی ہماری آرمی ہے اور گورنمنٹ ہے, تو وہ سارا آپس میں مل کے ہی سارا طے ہوا ہوگا نا ہر چیز.
ہاں تو مگر یہ کہ وہ آپ دیکھیں نا کہ ان چیزوں کی وجہ سے عوام کو بیوقوف بناتے ہیں نا کہ ہمیں پتہ نہیں. یہاں پہ ایک صاحب آئے مجھے ملنے کے لیے، انگریز تھے وہ، وائٹ سفید فام جو تھے، کہنے لگے وہ آپ کے وہاں پہ ایک ڈاکٹر شکیل کو پکڑا ہوا انہوں نے، وہ کیوں پکڑا اس کو؟ اس نے تو اچھی بات کی تھی، اس نے تو مدد کی تھی اسامہ بن لادن کو کروانے میں. اب میں اس کو کیا جواب دیتا؟ میں نے اس کو یہی جواب دیا کہ ٹھیک ہے اس نے مدد کی تھی، اچھی بات ہے، لیکن وہ پاکستان ایک خود مختار ملک ہے، تو انہوں نے ایک غیر ملکی طاقت کو فیسیلیٹیٹ کیا، پاکستان کی حکومت کو بتائے بغیر. اس بات کی سزا ملی، اس بات کی نہیں سزا مل رہی کہ اس نے اسامہ بن لادن کو مروانے میں کردار ادا کیا، اس بات کی مل رہی ہے کہ پاکستان کو. اب ہم یہی کہہ سکتے ہیں اور کیا کہہ سکتے ہیں، اور نہیں کہہ سکتے نا، ظاہر ہے. اور دوسری اس کے ساتھ ہی اسی حوالے سے اگر دیکھا جائے تو کچھ کڑیاں ساتھ مل رہی ہیں آپس میں کہ جیسے اب پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ، ٹاپ لیڈرشپ جو ہے وہ یہاں پہ واشنگٹن آ رہی ہے اگلے چند دنوں میں. تو کیا یہ کڑیاں مل رہی ہیں آپس میں افغانستان کے سلسلے میں؟ کیا ہے یہ سلسلہ؟ ہاں دیکھیں، افغانستان کے سلسلے میں ایک بریفنگ جو ہوئی ہے جس میں چیف آف آرمی اسٹاف بھی تھے اور تمام پولیٹیکل پارٹیز تھیں، ایک بڑا اجتماع ہوا جسے نیشنل سیکورٹی کے اجتماع کا نام دیا گیا. وہاں پہ انہوں نے بریفنگ دی اور وہ اپنی نوعیت کا ایک عجیب بریفنگ تھی. نہ وہ پارلیمنٹیرین تھے، نہ وہ نہ مطلب یہ نہیں کہ صرف پارلیمنٹیرینز کو دی گئی ہو یا صرف سیاسی جماعتوں کے لیڈرز کو دی گئی ہو، اس میں ہر طرح کے لوگ شامل تھے اور کچھ طرح کے نہیں تھے. مطلب وہ کوئی ایسی فارمیشن تھی جس کی ہمیں سمجھ نہیں آئی کہ کس بنیاد کے اوپر کون سے لوگوں کو بلایا گیا اور کن کو نہیں بلایا گیا. سمجھ نہیں آئی، بالکل اس چیز سمجھ نہیں آئی. پرائم منسٹر اس میں شامل نہیں تھے، بالکل پرائم منسٹر نہیں گئے. تو اس کے اندر یہ ساری باتیں وہاں پہ ڈسکس ہوئی اور سب باتوں کے اوپر ہوا. اور وہاں پہ انہوں نے کہا جاتا ہے کہ چیف آف آرمی اسٹاف نے کہا کہ یہ فیصلہ جو تھا وہ حکومت کا فیصلہ ہے کہ ہم نے اڈے نہیں دینے وہاں پہ افغانستان کے خلاف. تو انہوں نے اپنے سر پہ بات نہیں لی، انہوں نے حکومت کی کہ یہ حکومت کہیں جاتا ہے، کریڈٹ جو بھی ہے. جیسے شہباز شریف سے جب پوچھا میڈیا نے تو وہ انہوں نے یہی کہا تھا کہ مطلب میں کچھ بتا تو نہیں سکتا مگر ان کیمرہ ہوگا سب کچھ. ہاں لیکن وہ ان کیمرہ ادھر ادھر کی اطلاعات آئی ہیں ہمیں تو اس میں تو یہی باتیں پتہ چلی. اب یہ ہے کہ اچھا اس کے اندر یہ ہوا کہ اب اگر حکومت نے جو پاکستان میں جو بات چیت چل رہی ہے وہ یہ ہے کہ اگر حکومت نے وہاں پر اڈے نہیں دیے تو پھر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ امریکہ جو ہے وہ ایک پاکستان کی سیاست کے اندر امریکہ کا ایک کردار کسی نہ کسی طریقے سے خفیہ طور پر در پردہ کچھ نہ کچھ ہوتا ہے. جیسے سیئنگ ہے کہ یہ امریکہ نے یہ کرا دیا، امریکہ نے وہ کرا دیا، ہمیشہ ہی ہوتا ہے کچھ نہ کچھ ہوتا ہے. تو اس تناظر میں یہ اب کچھ مبصرین بات کر رہے ہیں کہ بلاول بھٹو کو وہاں پہ بلایا گیا تو ہو سکتا ہے افغانستان میں کچھ ایسا کردار سوچ رہے ہو کہ اگر عمران خان کی حکومت نہ رہے یا جو متبادل سیاسی پارٹیاں ہیں اگر ان کی حکومت آئے تو وہ اس کے ساتھ کم از کم کوئی نہ کوئی الائنمنٹ امریکی اسٹیبلشمنٹ کی، امریکی پینٹاگون کی، ان کی کوئی نہ کوئی الائنمنٹ ان کے ساتھ ہو اور وہ کم از کم ایک دوسرے کے ساتھ رابطے میں ہو، ان کا موقف انہیں پتا ہو، ان کا موقف انہیں پتا ہو، کوئی نہ کوئی ایسی بات چل سکے تاکہ سیم پیج پہ چلا جا سکے. ہاں سیم پیج پہ چلا جا سکے، بات کا ایک کم از کم پتا ہو کہ وہ کیا چاہتا ہے اور ہم نے کس ٹون پہ بات کرنی. تو اس سلسلے میں بلاول بھٹو کی یہاں پہ آمد جو تھی وہ امپورٹنٹ ہے اور میرا خیال ہے کہ شاید مسلم لیگ نون کے لوگ بھی کسی اور وقت میں امریکہ کا دورہ کریں گے. اچھا تو اب آپ جو ہے یہ کرنٹ موجودہ حکومت جو عمران خان کی پی ٹی آئی کی حکومت اس کو کہاں پہ دیکھ رہے ہیں؟ اب تو میرا خیال ہے کہ الیکشن سال کا آغاز یا ہو چکا ہے یا ہونے والا ہے. اچھا کوئی زیادہ اتنا ٹائم تو رہ نہیں گیا اور جو اطلاعات تو یہی ہیں کہ اور آثار بھی یہی لگ رہے ہیں کہ اب یہ مسلم لیگ نون کم از کم یہ نہیں چاہتی کہ کوئی ان ہاؤس کوئی ایسی تبدیلی لائی جائے جو ان کی حکومت کو ہٹایا جائے اور نہ ہی ان کا کوئی فریش الیکشن کا کوئی خاص مطالبہ ہے. کیونکہ اب اگر یہ اسمبلیاں توڑتے بھی ہیں یا کچھ کرتے بھی ہیں تو ان کو کوئی خاص دلچسپی نہیں ہے. اب یہ میرا خیال ہے الیکشن کے اندر جانا چاہیے گے، جو بھی ہے سال ڈیڑھ سال جو بھی عرصہ رہ گیا. ہاں اب تو اتنا ٹائم نہیں رہ گیا نا، 2 سال اور رہ گئے، کتنے رہ گیا ٹائم؟ مطلب سال ایک ہی سمجھیں، اس لیے کہ پھر ڈیڑھ سال سمجھیں کہ یہ ان کا ہے تو الیکشن کی تیاریاں شروع ہو جاتی ہیں. آپ ان کو شہید کر دیں
اور شہید کرنے کے بعد وہ کہیں گے جی ہمیں پورا موقع نہیں ملا، ہمیں یہ نہیں ملا، ہمیں وہ نہیں ملا. پہلے وہ یہ روتے رہے کہ جی پچھلی حکومت جو تھی وہ ہمیں ورثے کے اندر تباہ حال پاکستان ملا تھا، ٹھیک کرنے میں لگ گئے اس لیے مہنگائی ہو گئی. پھر وہ کہتے ہیں کہ جب ہم ٹھیک کرنے لگے تھے تو ہمیں جانے دیا. تو میرا اپنا یہ ذاتی طور سیاسی شہید ہو جاتا ہونے کا ڈر تھا. ہاں تو اس میں یہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ جو پی ٹی آئی جو پارٹی ہے پاکستان تحریک انصاف، اس کو آپ کہاں بھی دیکھ رہے ہیں الیکشن، اگر الیکشن ہوتا بھی ہے تو فرض کریں اگر آج الیکشن ہو جاتا ہے، اگر آج کی تاریخ میں الیکشن ہوتا ہے، میرا نہیں خیال کہ جتنی مہنگائی ہے اور جتنی ابتری ہے اور جو لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے، جتنے لوگ پریشان ہیں اور جو پاکستان کی اقتصادی صورتحال ہے، تو مجھے نہیں لگتا کہ کوئی اتنی زیادہ پی ٹی آئی جو ہے وہ کوئی خاص اس کے اندر سیٹیں لے سکے گی یا اچھے بہت فرق پڑ جائے گا. بہت زیادہ اس کو پہلے کی نسبت کم فرق ہو جائے گا، کافی زیادہ. اور البتہ یہ ہے کہ وہ جماعتیں جو اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بات کر رہی ہے، حکومت کے خلاف بات کر رہی ہے، یا جو کہہ رہی ہے کہ یہ سلیکٹرز نے اس کو لا کے غلطی کی ہے، تو وہ میرا خیال ہے کہ ان کو زیادہ ووٹ مل سکتے ہیں. ایسا ہو سکتا ہے، پوزیشن زیادہ ایسا ہو سکتا ہے بالکل. تو اس میں آج میں ایک موجودہ حکومت کے حوالے سے ہی بات ایک اور نکلائی ہے کہ آج میں پتہ چلا تھا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب جو ہے عثمان بزدار، اس کے خلاف بھی کوئی نیب حرکت میں آیا ذرا، اس لیے کہ وہ آمدن سے زیادہ اثاثے کا چکر شروع ہو گیا وہاں بھی، اور وہ عثمان بزدار صاحب کہتے ہیں کہ یہ مجھے گفٹ ملے ہیں. ہاں یہ بس یہ نورا کشتی ہے. ایک دفعہ آپ کو پتہ ہے پہلے بھی وہ انہوں نے بلایا تھا نیب والوں نے، دکھانے کے لیے، مطلب دکھانے کے لیے، بس یہ آئی واش ہے کہ جی ہم تو بڑے یک طرفہ نہیں ہیں جی، ہم تو بڑے شفاف اور منصفانہ طور پر کرتے ہیں. میرا نہیں خیال، یہ بس ایسے ہی شو بازی ہے بس، اور کچھ بھی دکھانے کے لیے کہ ہم اپنے بندوں کو بھی ہم کر سکتے ہیں، مطلب ہاں جی کہ حکومت کو بھی ہم نے جی بڑا کھینچ کے رکھا ہوا، اور جی یہ ہے جی وہ ہے. جیسے آپ دیکھیں کہ جہانگیر ترین کا کچھ بھی نہیں ہوا ابھی تک. ہاں جی کچھ بھی نہیں ہوا. وہ یہ ان کا کوئی، میرے خیال کے مطابق ان کا کوئی اصول نہیں ہے، کوئی ضابطہ نہیں ہے. اس کو کیا کس وقت کھینچنا ہے اس کے لیے وہ کوئی نہیں ہے اس کے اندر. اب آپ دیکھیں جہانگیر ترین ہے، چینی کا سکینڈل ہے، گندم کا سکینڈل ہے، بجلی کا سکینڈل ہے، این ایل جی کا سکینڈل ہے، تو ایک سکینڈل ہے بہت ہے. تو نظر کیا آ رہے ہیں؟ نظر آپ کو پرانی نظر آ رہے ہیں، پچھلے دور ہی نظر آ رہے ہیں، اس دور کے نظر ہی نہیں آ رہے آپ کو. کہتے ہیں نا 30 سال کا، جب عمران خان آیا تھا نعرے لگاتا تھا نا کہ 30 سال کا حساب ہم نے لینا ہے، تو 30 سال سے پہلے کا کون حساب لے گا؟ پاکستان کو مانے تو 80 سال ہونے لگے ہیں. ہاں تو آپ پچھلے اب جو آج ہو رہا ہے اس کو تو روکے کم از کم، اس کو روکے. ہاں وہی نا، یہ تو زیادہ زیادہ کرائم ہو رہا ہے، اس کو تو روکیں. جو آج لوگوں کو آپ لوگوں کے جیبوں پہ ڈاکہ ڈال رہے ہیں لوگ، آپ وہاں پہ خودکشی کی شرح بڑھ گئی ہے پاکستان کے اندر. ہاں بہت زیادہ وہاں پہ جو ہے ظاہر کیا کریں لوگ. ہاں جی تو یہ صورتحال ہے وہاں پہ، کوئی خاص اچھی صورتحال نہیں. اچھا ایک اور چیز میں آپ سے پوچھنی تھی کہ جیسے افغانستان میں ابھی بات ہو رہی تھی ہماری کہ وہاں پہ جب یہ آرمی ان کی واپس آ جائے گی اور طالبان اگر آ جاتے ہیں تو کچھ ہے، تو اس سے ایران کو بھی افیکٹ ہوگا؟ ایران جو ہے وہ براہ راست متاثر ہوتا ہے افغانستان سے. اور جو آپ کو پتہ ہے شمالی ایران ایک ایسا ملک ہے جس کے اپنے خطے کے ایجنڈا ہے، وہ ملک ایجنڈے کے بغیر نہیں ہے. اس کا ایجنڈا ایران کا اپنے آس پاس کے ممالک کے ساتھ، عراق میں، پھر شام میں، پھر اسرائیل میں، فلسطین میں، سعودی عرب میں، اس طرح اس کے افغانستان کے اندر بھی ان کے معاملات ہیں. اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان کے اندر جو شیعہ کمیونٹی ہے، اہل تشیع ہے، لوگ جو ہیں وہ اپنے آپ کو ان کے ساتھ کنیکٹڈ سمجھے یا نہ سمجھے، کیونکہ وہاں پہ مقدس مقامات بہت زیادہ ہے، لیکن وہ ایران کی حکومت یا ایران کے جو لوگ ہیں وہ ان کو اپنے ساتھ ایک سمجھتے ہیں کہ ان کی کسی نہ کسی حد تک کوئی ذمہ داری، کچھ نہ کچھ ہے. جیسے عام طور پہ مسلم امہ کی بات کی جاتی ہے، اس طرح کا آپ سمجھ لیں کہ ایک شیعہ امہ بھی ہے، آپ اس بات کو مانیں یا نہ مانیں. تو ان کی اب افغانستان کے اندر ایک بہت بڑی تعداد ہے تو اقلیت، لیکن وہ اقلیت کے باوجود ان کی ایک بڑی تعداد ہے جو اہل تشیع ہیں وہاں پہ. بالکل. اور ایک بہت سارے ایسی تعداد بھی ہے جو یہ دیوبند کے خلاف ہے یا جو اہل حدیث کے خلاف ہے، جو ان کے خلاف ہے.
تو وہ اس طرح کے جو ہیں وہاں پہ ان کے معاملات ہیں. اور آپ کو پتہ ہے افغانستان کے ساتھ، افغانستان ایک ایسی جگہ پہ ہے اسٹریٹجکلی، جیسے پاکستان کو کہا جا سکتا ہے، اسی طرح افغانستان بھی ایک ایسی جگہ پہ ہے کہ جو راستہ ہے سینٹرل ایشیا کی طرف. آپ افغانستان کو بائی پاس کر کے سینٹرل ایشیا کے ساتھ بھی تعلقات سیدھے نہیں رکھ سکتے. اس کا ایک بارڈر رشیا کے ساتھ لگتا ہے، اس کا ایک بارڈر جو ہے وہ ادھر پاکستان کے ساتھ لگتا ہے، ایران کے ساتھ لگتا ہے. اور چین جو ہے، چین کا آپ کو پتہ ہے براہ راست وہ ان کی جو تجارت ہے، وہ اگر افغانستان بیچ میں سے ایک پرابلمٹک ملک ہے تو وہ وہاں پہ وہ تجارت نہیں کر پائے گا. بالکل. وہ یہ جو جتنے بھی یہ سلک روٹ اور یہ سب کچھ بن رہے ہیں، یہ افغانستان ساتھ ملے گا تو بات بنے گی. افغانستان میں امن ہوگا، کوئی چین ہوگا، کوئی ایسی گورنمنٹ ہوگی جس کو چین کو جس سے خطرہ نہیں ہوگا، تو تبھی معاملات چلے تبھی بنے. اچھا تو یہ جو چاہ بہار کی ان کی وہاں پہ چائنا جو اپنا دوسری پورٹ بنا رہا ہے، اس کے لیے بھی ضروری ہے کہ افغانستان کے اندر امن ہو اور وہاں پہ ایسی حکومت ہو جو نہ ایران کے خلاف ہو، جو نہ چین کے خلاف ہو، جو نہ پاکستان کے خلاف. تو یہ ایک بہت ضروری ہے اور مجھے یہ نہیں لگتا کہ وہاں پہ یہ کوئی آسانی سے ہوتا نظر آئے گا. آسانی سے نہیں ہوگا وہ. تو اب یہ کہ اب انہوں نے امریکہ نے یہ بھی کہا ساتھ کہ پتہ نہیں 1 لاکھ سے زیادہ جو ہیں وہ افغانیوں کو وہاں سے منتقل کیا جائے گا. یہ نہیں بتایا کہاں منتقل کیا جائے گا. تو کیا ایران جو ہے وہ اپنا بارڈر بند کر دے گا؟ کہاں سے منتقل کیا جائے گا؟ افغانستان سے ایران واپس بھیجا جائے گا؟ نہیں، ایران کا نہیں کہا، کچھ نہیں کہا، مگر انہوں نے کہا کہ ری لوکیٹ انہیں کیا جائے گا 100,000 سے زیادہ افغانیوں کو. دیکھیں افغانستان کا تو یہ ہے کہ جنہوں نے ان کا ساتھ دیا ہوگا نا، ان کے بارے میں کہہ رہے ہوں گے. ان کے بارے میں بہت سارے لوگ جو ہیں وہ امریکہ آنا شروع ہو گئے ہیں. بہت سارے لوگوں کو یہاں پہ انہوں نے پناہ دینی شروع کر دی ہے، امیگریشن دینی شروع کر دی ہے یہاں پہ، اور ان کو منتقل کر رہے ہیں. ابھی پچھلے دنوں میں ایک سٹوری سن رہا تھا، ایک انٹرپریٹر تھے جیسے ترجمان کہہ لیں آپ، ان کی فیملی کو انہوں نے یہاں پہ لانا تھا تو سارے انتظامات ہو گئے تھے، لیکن پھر بھی ان کے گھر کے ایک فرد کو جو بڑے تھے، والد جو تھا، ان کو وہاں پہ قتل کر دیا گیا. تو اب یہ تو صورتحال ہوتی ہے جہاں پہ جنگ وغیرہ ہو، غیر ملکی حکومتیں ہوں، تو ان لوگوں کو ریلوکیٹ کیا جائے گا. ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگوں کو پاکستان میں پہلے بھی 30 لاکھ افغان تھے. بہت تھے. ضیاء الحق نے جو لے کے آیا تھا 30 لاکھ تھے. اب بھی میرا خیال ہے کہتے ہیں کوئی 15 سے 20 کے درمیان کوئی لاکھ ہیں. ابھی ہوں گے، ابھی ظاہر ابھی ہوں گے 1 سے 2 ملین قریب. تو یہ 1 لاکھ اور آ جائیں گے، یا ان میں سے کچھ آدھے آ جائیں گے یا کچھ اور آ جائیں گے، تو کیا اتنا کوئی خاص فرق نہیں پڑے گا. تو میرا خیال ہے کہ یہ بات آپ درست کہہ رہے ہیں، کیونکہ وہاں پہ ان کی زندگیوں کو تو خطرہ ہوگا جنہوں نے امریکیوں کا ساتھ دیا یا افغان. بالکل خطرہ ہے نا انہیں، ظاہر ہے. ہاں، تو اس کے بلکہ ایران کے بارے میں تو میں ہمیشہ ایران کو اپریشیٹ میں نے کہا کہ کیا کہ اس لیے کہ کوئی بھی اپنا جو ہے مڈل ایسٹ کنٹری جو ہے وہ فلسطین وغیرہ میں کچھ ایسے چیزیں ہوتی ہیں، اسرائیل جو فلسطین کے خلاف کرتا ہے، تو ایران جو ہے پہلا ملک ہوتا ہے جو اس میں جو ہے نا وہ اپنی اسٹیٹمنٹ. ہاں جی، اس کا اپنا ایجنڈا ہے جی. وہ پہلا خطے میں اپنا کردار ادا کرتا ہے. وہ دیکھتا ہے وہاں پہ کہ کہاں پہ مسلمانوں کا خاص طور پہ اہل تشیع کے جہاں پہ پرابلم ہو، وہاں پہ اپنا کردار ادا کرتا ہے. یہ تو ہے. تو آپ اسے اچھا کہہ لیں، اس کو برا کہہ لیں، جو بھی آپ کہہ لیں. صرف اہل تشیع نہیں بلکہ کہیں بھی ہو، مسلم امہ کو، ہاں مسلم امہ کے لیے وہ ہمیشہ کرتے ہیں. آپ اسے اچھا کہہ لیں یا برا کہہ لیں، جو بھی کہہ لیں، کسی کے معاملات میں مداخلت کہہ لیں. نہیں، یہ اچھی بات ہے بلکہ نا، اس لیے کہ اور آپ دیکھیں نا مڈل ایسٹرن کنٹریز جو ہیں سب سوئی ہوتی ہیں. جب ابھی یہ فلسطین کا بھی ہوا ہے تو کون بولا ہے؟ جی بالکل صحیح ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ ایک بڑا سوالیہ نشان ہے کہ پاکستان اگر اسلام کے نام پہ بنا تھا تو پھر اس کو بننا چاہیے نا سب کا. بالکل. ہاں، تو اگر نہیں بنا تھا تو پھر کہنا چاہیے کہ اسلام کے نام پہ نہیں بنی. پھر اسلامک سمٹ کانفرنس بھی ہو گئی تھی، بھٹو نے کروا دی تھی وہاں پہ، سب کو اکٹھا بھی کر لیا تھا. اس ٹاپک پہ کبھی بات کریں گے ہم کہ کیا یہ اسلامک ملک ہے یا نہیں ہے، یا کیا ہے. یہ اس کے بارے میں الگ پروگرام کریں گے. ہاں، اس کے بارے میں ایک الگ کریں گے پروگرام. تو
اور آپ کے ذہن میں کوئی ایسی بات آتی ہے جو اپنا آخر میں لاسٹ میں آپ ہمارے ناظرین کے لیے کوئی ان کو معلومات دے سکے، خاص معلومات؟ دیکھیں اس وقت جو سب سے اہم سچویشن ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کو اس وقت کوئی ایسی سچویشن پیدا نہیں کرنی چاہیے، کوئی ایسا کردار ادا نہیں کرنے چاہیے افغانستان میں جس کی بنیاد پہ پاکستان کو ایک دشمن ملک سمجھا جائے افغانستان کے اندر. اور ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ یوں محسوس ہو کہ پاکستان وہاں پہ اپنا مداخلت کر کے کسی ایک کی حکومت گرانا چاہتا ہے، کسی ایک کی حکومت بنانا چاہتا ہے. یہ پاکستان کو سیاسی طور پہ سپورٹ کرنا چاہیے وہاں پہ ان معاملات کو، اور اس حد تک یہ صرف رہنا چاہیے کہ جتنا ایک دوسرا ملک دوسرے ملک کی ہیلپ کر سکتا ہے. باقی یہ افغانستان کا یہ آپس کا معاملہ ہے، یہ افغانیوں کو چاہیے کہ وہ خود اس معاملات کو سیٹل ڈاؤن کرے. اور اگر افغانستان میں سیاسی استحکام ہوگا، ایک پرامن افغانستان ہوگا، تو اس کا الٹیمیٹلی فائدہ پورے خطوں کو اور سب سے زیادہ پورے خطے کو اور سب سے زیادہ پاکستان کو فائدہ ہوگا. پاکستان کو چاہیے کہ وہاں پہ سیاسی استحکام کے لیے کام کرے، سیاسی انتشار یا فوجی انتشار یا تشدد کے لیے وہاں پہ کام نہ کرے. بہت اچھی بات کی ہے، بہت شکریہ آپ کا. آپ نے بہت اچھی معلومات دی ہمیشہ کی طرح، اور پاک یو ایس میڈیا آپ کو ہمیشہ ویلکم کہتا رہا ہے اور کہے گا بھی، اس لیے کہ آپ کے پاس معلومات بہت ہوتی ہیں، نالج ماشاء اللہ، اور سینئر بھی ہیں، سب سے سینئر موسٹ جرنلسٹ بھی ہیں، آپ صحافی ہیں، اور پھر بی بی سی کے لیے بھی کام کر چکے ہیں. تو آپ کے پاس ظاہر ہے کہ بہت معلومات آپ کے پاس اس سلسلے میں ہیں. تو اس سے آپ سے پھر کسی وقت اور کسی ٹاپک پہ بات کریں گے تو آپ کو دعوت دیں گے. تو آپ کے ہم بہت مشکور ہوتے ہیں جب آپ آتے ہیں. تو ناظرین، یہ آج کا پروگرام تھا افغانستان کے پہ. تو اس کے لیے آپ جو بھی آپ کی رائے ہو کمنٹس میں آپ لکھیں، اور اگر کوئی چیز اس میں پسند نہیں بھی آتی تو وہ بھی لکھیں تاکہ ہم اس کو آگے آئندہ سے اسے ٹھیک کیا جا سکے. تو پاک یو ایس میڈیا کو دیکھتے رہیں اور اس کو لائک کریں، کمنٹ کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں، اور اچھے پروگرام آپ کو مستقبل میں ملتے رہیں گے بہت جلد، مختلف ٹاپکس کے حساب سے. تو اپنا بہت خیال رکھیں، ہمیں اجازت دیں. اللہ حافظ.